السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ستار ساجد اور آج میں ایک خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ سفر کی لکیروں پہ دوبارہ ویڈیو بنائیں جس میں آپ بتائیں کہ ہم حج عمرہ کی سعادت حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور آیا کہ ہم یورپ امریکہ کا ویزا سیٹلمنٹ حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ سفر کے لیے سفر کی خواہش کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو سفر کی خواہش تب بھی آپ کی ہوگی جب آپ کا غبار زہرہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں غبار زہرہ کون سا ہے، یہ والا، یہ جو انگوٹھے کے سامنے والا غبار ہوتا ہے، یہ ابھرا ہوا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس حصے کا جب یہ ابھرا ہوا ہوگا تو آپ کے اندر زندگی کی خواہش بڑی شدید ہوگی، تھوڑے سے آپ رومانٹک بھی ہوں گے، اور دنیا کو گھومنا پھرنا اس طرح کی خواہشات جو ہوں گی، نئی نئی جگہ کو گھومنا، خوبصورتی پسند ہوتی ہے آپ کو جب آپ کا یہ غبار بہت ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے غبار قمر، یہ والا حصہ جو ہے یہ غبار قمر ہے اور یہ غبار زہرہ ہے۔ اس دو چیزوں کو سمجھ لیں، یہ غبار زہرہ ہے، یہ غبار قمر ہے۔ یہ چاند کا اس کو غبار بولتے ہیں، ماؤنٹ بولتے ہیں۔ تو یہ پانی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر ٹریولنگ بحری جہاز کے ذریعے کی جاتی تھی، تو قدیم پامسٹری میں پھر یہ سفر کی لائنیں غبار قمر، چاند کے غبار پر تلاش کی جاتی تھی۔ تو ابھی تک یہی اصول چل رہا ہے پامسٹری میں، چاہے مغربی مفکرین ہیں جو پامسٹری کے ماہر ہیں، کیرو ہو گئے، اور اس طرح جو انڈین پامسٹری میں جو بتایا گیا ہے، وہ زیادہ تر یہیں پہ اس جگہ پہ سفر کی لائنیں تسلیم کی گئی ہیں۔ اگر اس حصے میں آپ کی سفر کی لائنیں زیادہ ہوں گی تو یقیناً آپ باہر ٹریولنگ کریں گے اور آپ کے سیٹلمنٹ ہونے کی بھی کافی زیادہ چانسز ہیں۔ تو چلیں، میں اب آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ یہ جناب آپ کا انگوٹھے ہے، انگوٹھے کا مضبوط ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ مستقل مزاجی ہوگی، آپ کا انگوٹھا مضبوط ہوگا، آپ کی انگلیاں مربع ہوں گی، لمبی ہوں گی، مضبوط ہوں گی، تو یہ بھی آپ کی ٹریولنگ میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کا، کیونکہ ظاہر سفر میں بڑی پرابلم ہوتی ہیں، بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، تو ہر بندہ تو ٹریول یورپ کے لیے نہیں نکلتا، کیونکہ جو بھی نکلتا وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے 10 سال 15 سال 20 سال لگ جائے، اور پردیس کی سختیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کا جو ہے مربع ہاتھ، یہ جیسے ریکٹینگل ہاتھ ہے، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ محنتی ہوں گے۔ جب بھی آپ کا اسکوائر ہاتھ ہوگا تو آپ بڑی محنت کریں گے، گھبرائیں گے نہیں، اور آپ کے یہ جو دو غبار ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ والے ابھرا ہونا چاہیے، غبار زہرہ بھی اور غبار قمر بھی۔ یہ ابھرا ہوا ہوگا تو ضرور آپ کو ٹریول کروائیں گے، یہ خاص کر یہ جو غبار ہے، یہاں پہ اگر لائنیں بھی ہوں گی تو یہ آپ کو پھر سفر کے لیے مجبور کریں گی، آپ ٹریول کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ زندگی کی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے نصیب میں سفر لکھا ہوتا ہے ان کی زندگی کی لائن کیسے ہوتی ہے، وہ جناب ایسے آئے گی، بھرپور گلائی میں، اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوگی۔ ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو پھر یہ سفر میں پرابلم پیدا کرے گی۔ یہ ایک لائن جناب ادھر، اور جنہوں نے لمبا سفر باہر کے ملک سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے تو ان کی زندگی کی لائن 2 شاخہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی کہ بندہ، یہ جو غبار کے اندر کی طرف لائن آئے گی، یہ تو بتائے گی کہ بندہ جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے وہاں پہ روزگار حاصل نہیں کر سکے گا، اس کے لیے اسے باہر جانا پڑے گا۔ اور یہ جو زندگی کی لائن 2 شاخہ ہوئی ہے اور غبار قمر کی طرف گئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے 100% یورپ میں سیٹل ہونے کے چانسز ہیں۔ اور یہ اس وقت بات بہت زیادہ یقینی ہو جاتی ہے جب آپ کی قسمت کی لائن بھی غبار قمر سے نکلے اور یہ ٹریول کرتی ہوئی جناب یہ، اور ایک لائن اس کی ادھر چلی جائے، ایک ادھر چلی جائے۔ تو اس طرح کی جب غبار مشتری کی طرف اور غبار ذہل کی طرف جب قسمت کی 2 شاخہ ہو کے نکلے تو پھر تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، روشن چانسز ہو جاتے ہیں، اور خاص کر یہاں سے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے قسمت کی لائن کا، غبار قمر سے۔ تو یہاں پہ تو ڈن ہو گیا کہ آپ کے نصیب میں ضرور باہر جانا لکھے، اور آپ 100%، ایسے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے جن کی یہ جو زندگی کی لائن ہے وہ 2 شاخہ ہو، ایک شاخ غبار قمر کی طرف سے آئے اور قسمت کی لائن بھی غبار قمر سے نکلے۔ اور جو ٹریولنگ لائن ہے وہ آپ کی اس طرح بھی ہو سکتی ہیں، یہ اس طرح گہری، یہ
اور اس طرح اوپر کی طرف، یہ چاہے سفر کی لائن کا رخ اس طرف ہو یا اوپر کی طرف ہو، یہ عبارے کمر کا سارا حصہ ہے۔ اس حصے میں جتنی بھی لائنیں ہوں گی وہ آپ کے سفر کی لائنیں ہوں گی۔ یہ لائن جتنی گہری ہوگی، لمبی ہوگی، اتنا آپ کا لمبا سفر ہوگا اور اتنا آپ کا وہ کامیاب سفر ہوگا۔ ایک بالکل ہلکی سی لائن، بالکل ہلکی سی ایسے مدھم سی لائن ایسے چلے اور ٹوٹ کے چل رہی ہو، تو وہ یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ آپ کا سفر جو ہے وہ سفر تو کریں گے لیکن سفر کے نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جیسے ایسے ٹکڑوں میں، یوں یہ سفر کی لائن چل رہی ہے ٹکڑوں میں، تو یہ ہوگا کہ آپ کے سفر میں مشکلات پیش آئیں گی۔ آپ کسی ملک میں رہیں گے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال ادھر رہیں گے، پیسہ تو ضرور کمائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے آپ کے پیپر نہیں مل سکیں گے، ویزا نہیں مل سکے گا۔ اور اگر ایسی قسمت کی لائن جا رہی ہے اور پھر درمیان سے ٹوٹ گئی ہے، تو جہاں پہ لائن ٹوٹتی ہے وہ بھی سفر کی کمزوری، سفر کی مشکلات اور سفر کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح سفر کی لائن کے شروع میں جزیرہ ہو، پھر آگے اس طرح چلے، تو وہ جب جزیرہ شروع میں ہی ہوگا تو آپ وہ ٹریول کر ہی نہیں پائیں گے۔ اگر کریں گے تو وہ بس رستے میں ہی آپ کو ناکامی ہو جائے گی، جیسے لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جزیرہ یہی ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایسے جزیرہ ہو، پھر جزیرہ ہو تو ایسے لوگ پردیس میں زیادہ دھکے کھاتے ہیں، سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ان کی۔ تو اسی طرح یہ سفر کی لائن ہے، اگر اس کو کچھ لائنیں ایسے کاٹ دیں یا ایک بڑی لائن ایسے کاٹ دے تو یہ بھی سفر کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی سفر کی لائن کو کوئی لائنیں کاٹ دیتی ہیں تب بھی سفر کی لائن کمزور ہو جاتی ہے۔ جب سفر کی لائن بہت ہی ہلکی سی نظر آ رہی ہو، ایسے بہت ہلکی سی مدھم سی نظر آ رہی ہو، تو وہ بھی ناکام سفر ہوتا ہے۔ ایسے بندے کا سفر کوئی زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ لیں جو آپ کے ہاتھ میں نا حج کی لائن ہوگی نا، وہ اس طرح ہوگی، ایک چھوٹی سی گہری لائن ہوگی، اس طرح، بس اتنی چھوٹی سی ہوگی، گہری لائن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سفر تو لمبے اور جس مقصد کے لیے آپ جائیں گے وہ سفر پورا بھی ہوگا، لیکن 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آپ کی وطن واپسی ہو جائے گی، وہاں آپ نے مستقل نہیں رہنا۔ تو یہ سمجھ لیں جو حج کی لائنیں ہوں گی نا یا عمرہ کی لائنیں ہوں گی، وہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوں گی، چھوٹی سائز کی ہوں گی۔ اور اگر فرض کریں اس میں کوئی چھوٹی بہت لائنیں آ بھی جاتی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ حج کی درخواست دیتے ہیں، وہ آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، پھر حج کی درخواست دیتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ کوئی حج میں نا جانے کے لیے تو بندہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سفر میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو رکاوٹیں ہوں گی وہ سفر کی لائن ایسے شو ہوگی اور ہلکی ہلکی اس پہ کریکس نظر آئیں گے۔ اچھا، سفر کی لائن پہ اگر کوئی تل ہو تو وہ بھی سفر کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ تل یاد رکھیں، زندگی کی لائن کے اوپر تل آ جائے وہ بیماری کو ظاہر کرتا ہے، دل کی لائن کے اوپر آ جائے تو وہ ہارٹ اٹیک، دل کی بیماریوں سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر جب دماغ کی لائن پہ آ جائے تو وہ کسی ذہنی مرض کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جناب یہ آپ کی ہوگی دماغ کی لائن۔ اچھا، دماغ کی لائن جتنی آپ کی ایسے نیچے کی طرف آئے گی اتنا جناب آپ ٹریولنگ کریں گے۔ یہ آگے سے 3 شاخہ ہو جائے تو یہ آپ کی دماغ کی لائن ہے، یہ جتنی نیچے کی طرف جھکی ہوگی اتنا آپ ٹریولنگ کریں گے اور آپ کے اندر ٹریولنگ کی خواہشات زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح جناب آپ کی ہارٹ لائن جو ہے وہ جتنی عبارے مشتری یہاں تک اس شہادت کی انگلی کے پاس پہنچے اور وہ 2 یا 3 حصوں میں بھی تقسیم ہو جائے تو یہ بڑی زبردست دل کی علامت سمجھی جاتی ہے، بہت اچھا دل سمجھا جاتا ہے۔ جب عبارے مشتری تک دل کی لائن پہنچتی ہے نا تو ایسا بندہ بڑا اسپرچول ہوتا ہے، بڑا دینی اور روحانی طور پہ اسے وہ دین کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں ایسی دل کی لائن پائی جائے جو عبارے مشتری تک پہنچے اور لمبی لائن ہو اور بریک نہ ہو رستے میں، تو یہ اور سفر کی لائن بھی ہو، یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی ایسے گہری لائن بھی ہو، 2-3 لائنیں شو ہو رہی ہوں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حج ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں حج لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سفر کی لائنیں ہیں وہ بیسیکلی تو ہم یہاں پہ ہی تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو یہ جگہ بتائی ہے کہ زندگی کی لائن سے اگر ایسے شاخیں اس طرف آ جائیں، کوئی بھی لائن اس طرف سفر کرے اور زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو
تو یہ بھی سفر کی علامتیں سمجھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قسمت کی لائن اگر آپ کی یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے، اگر قسمت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے اور قسمت کی لائن سے کچھ لائنیں ادھر آ جائیں مبارک کمر کی طرف، تو یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کو ٹریول کروائیں گی، آپ سے سفر کروائیں گی۔ اور سفر کے لیے ظاہر ہے بندے کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے، پیسے پاس ہوں گے تو وہ آپ ٹریول کریں گے نا، تو اس کے لیے یہ شمس کی لائن کا ہونا، یہ جو شمس کی لائن ہے اس لائن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بزنس کی لائن ہے، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کے ہاتھ میں اس منی ٹرائی اینگل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ظاہر ہے پیسے یہ آپ کا بینک بیلنس بتاتی ہے کہ آپ کے پاس جناب کتنا بینک بیلنس ہے، کتنے پیسے آپ زندگی میں جمع کر پائے ہیں۔ تو یہ منی ٹرائی اینگل ہوگی تو آپ زیادہ، آپ کے پاس بزنس کی لائن بھی ہوگی، آپ کے پاس زبردست دماغ بھی ہوگا، آپ کے پاس قسمت بھی ہوگی، تو پھر یہ چیزیں آپ کو ٹریول کروائیں گی۔ اور یہاں پہ بھی اگر چھوٹی انگلی یہاں پہ لائنیں ہوں تو یہ بھی اچھے کامیاب بزنس مین کی علامت ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ ابارے مشتری پہ یہاں پہ اگر مربع ہو، اس طرح کی لائنیں ہوں، یا ایسے رنگ بن رہا ہو یا یوں رنگ بن رہا ہو، تو یہ ساری دولت کی لائنیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سے کوئی لائن اوپر کی طرف نکل جائے، یہ بھی بندے کے مالدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پہ کوئی سٹار بن جائے، یہاں پہ سٹار بن جائے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ٹریول کروائیں گی، آپ کو بیرون ملک پہنچا دیں گی اور سیٹلمنٹ بھی کروائیں گی۔ یہاں پہ اگر آپ کو ٹرائی اینگل بن جاتی ہے، یہاں پہ ٹرائی اینگل بن جاتی ہے، یہاں پہ ٹرائی اینگل بنتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پراپرٹی بھی دلواتی ہیں، آپ کو بیرون ملک سفر بھی کرواتی ہیں، اور آپ کے پاس اچھا خاصا سرمایہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کو کہ آپ کے پاس دولت بھی ہوگی اور آپ ٹریولنگ بھی کریں گے، تو جب آپ کے ہاتھ میں یہ سارے نشانات موجود ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ جس ملک میں چاہیں آپ ٹریول کر سکیں گے، چاہے آپ امریکہ جانا چاہیں، کینیڈا جانا چاہیں، یو کے جانا چاہیں۔ ساری بات پیسے کی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر پیسہ ہو تو انسان ضرور ٹریول کرتا ہے، اور کوئی رکاوٹ، کوئی دنیا کا کوئی ملک آپ کو پھر روکتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوگی، یاد رکھیں یہ یہاں پہ ٹرائی اینگل یا سکوئر، ٹرائی اینگل ہو، سکوئر ہو یا سٹار ہو، یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر یہاں پہ کراس ہو تو یہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سفر کے حوالے سے، ویسے میں نے بڑی جامع اور بڑی کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں نے آپ کو تقریباً دولت کی لائنیں بھی بتا دی ہیں اور سفر کی لائنیں بھی بتا دی ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن بن گیا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں دولت کی لائنیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لائنیں آپ کو میں نے ڈرا کر دی ہیں، اور جو سفر کی لائنیں ہیں وہ بھی میں نے بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اب میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں جو پریشان ہیں، جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں یا دل میں خواہش رکھتے ہیں، تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کیونکہ اگر کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، ایک بندے نے 20-30 لاکھ دیا ہوا ہے کینیڈا کے لیے، تو وہ تو ظاہر پریشان ہوگا، پتہ نہیں یار میرا سفر کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اپنے ہاتھ میں وہ لائنیں دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھ میں سفر کی لائنیں ہیں، تو اس کا حوصلہ تھوڑا بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر لائنیں نہ بھی ہوں تو یہ بات یاد رکھیں، سفر انسان کو ضرور کرنا چاہیے، سفر کی ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہے، شہرت کی لائن نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے حسابی دولت دے سکتا ہے۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے رب کے انعامات ہیں۔ آپ کی ہاتھ میں لائن ہو یا نہ ہو، وہ بڑا کریم رب ہے، آپ کو وہ عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لائنیں نظر آتی ہیں یہ ایک علم ہے، اس کی روشنی میں ہم تھوڑا زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاتھ میں یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دولت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیرون ملک سیٹلمنٹ بھی آپ کی ہوگی، اور آپ سفر کریں گے اور کامیاب سفر کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔